السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لم یعرف رسولہم فہم لہ منکرون۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ اپنے نبیوں کے پاس جمع ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کتنا بڑا شرف ہے اور کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت تو ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، پر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا بھی شرف عطا فرمایا ہے۔ بھئی اللہ چاہتا تو ہم مسلمان ہوتے اور حضرت نوح کے امتی ہوتے ہیں۔ اسلام تو حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے رسول تک تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ہم ممکن تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے امتی ہو جاتے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہوتے، یا حضرت موسیٰ کے امتی ہوتے، یا حضرت عیسیٰ کے امتی ہوتے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا اپنے واحد دین اسلام کے لیے، یہ بھی اللہ کا احسان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھانے والا بنایا، یہ بھی اللہ کا احسان۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس امت کا حصہ ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں جائے گی، ہے نا؟ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ساری کائنات میں اللہ کا سب سے چہیتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے انسان ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار مانتے ہیں، رسولوں کا امام مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا شافع مانتے ہیں، جن کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، جن کی شفاعت پر حشر برپا ہوگا، سوال جواب ہوگا۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں قدم رکھیں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جنت میں جائیں گے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو بہت کچھ مانتے ہیں، پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اللہ کے نبی کو مانتے تو بہت کچھ ہیں، اللہ کے نبی کو جانتے کتنا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کو مانتے تو بہت کچھ ہیں، اللہ کے نبی کو کتنا جانتے ہیں؟ اگر ہم میں سے کسی آدمی سے بھائی عقیدت کا معاملہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے ہمارا کہ جان دینے کے لیے تیار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، بھائی جان دینے کا مرحلہ ابھی نہیں آیا، ابھی مرحلہ اللہ کے نبی کو جاننے کا آیا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے جان دینے کا نہیں، جاننے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا اگر کسی مجلس میں 5 منٹ کے لیے آپ کو کھڑا کر دیا جائے اور آپ سے کہا جائے 5 منٹ کھڑے ہو کر کے جس نبی کی عقیدت کے تم ترانے پڑھتے ہو، جس کے قصیدوں اور نغموں سے، جس کی نعت سے اپنی زبانوں کو سجاتے ہو، 5 منٹ کھڑے ہو جاؤ اور اس نبی کا تعارف پیش کرو، انٹروڈیوس کراؤ بھائی اس نبی کو، جس نبی سے محبت کے اتنے اتنے دعوے کرتے ہو،
اس محبت کے دعوے کے پیچھے کوئی لاجک بھی تو ہوگی. کیوں محبت ہے؟ کیا آپ کے کمالات ہیں؟ کیا آپ کے فضائل ہیں؟ کیا آپ کے امتیازات ہیں؟ بھائی کیا ہماری اپنے نبی سے وابستگی، سوال سمجھیے، کیا ہماری اپنے نبی سے وابستگی ویسی ہے جیسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہبی پیشواؤں سے ہوتی ہے؟ ویسا ہی ہے. بھائی بدھسٹ بھی تو گوتم بدھ سے محبت کرتا ہے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ہیں، کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت کے دعوے دار ہیں، ہندو مذہبی شخصیات سے محبت کرتے ہیں اپنی. کیا ہماری محبت بھی ویسی ہے؟ نہیں ہے نا. ہماری جیسے ہمارا دین علی وجہ البصیرہ ہے، بصیرت کی بنیاد پر، تو ہماری محبت بھی تو علی وجہ البصیرہ ہونی چاہیے. ہماری محبت بھی لاجیکل ہے. آپ یہ بتائیے 5 منٹ اگر کسی مجلس میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے اور آپ سے کہا جائے 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کو انٹروڈیوس کرو، ان کا تعارف پیش کرو، ہم میں کتنے فیصد لوگ 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کی سیرت بیان کر کے آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کی خصوصیات 5 منٹ بیان کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ 5% ہوں گے؟ ہاں 5% لوگ ایسے نہیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیادی چیزیں بھی جانتے ہوں. کرکٹرز کے بارے میں پوچھ لیں، ہیرو ہیروئن اور فلمی سیلیبریٹیز کے بارے میں پوچھ لیں، سیاست دانوں کے بارے میں سوال کر لیں، ان کا کچا چٹا نکال کے ہم رکھ دیں گے. پر اللہ کے رسول کی سیرت کی بیسک معلومات ہم کو نہیں ہے. ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں اس کو. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے معنی پتہ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا معنی کیا ہے؟ بچوں میں سے کتنے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام؟ بیٹا اللہ کے نبی کا کیا نام ہے؟ اللہ کے نبی کا کیا نام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیے ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ احمد. آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. دور جانے کی ضرورت ہے؟ بھائی یہ کوئی چھوٹا علاقہ ہے، یہ بنارس ہے، یہ بجرٹیہا ہے، یہاں جامعہ سلفیہ ہے، اور یہ یہاں کے بچے ہیں. یہ ہماری محنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے معنی پتہ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد، اس کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. کس کو پتہ ہے؟ جان دینے کے لیے تیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے تیار. بتائیے. تعریف کیا ہوا ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. بھائی ادارے والے ان کو انعام دیجیے گا کوئی کتاب میں. بیسک معلومات اللہ کے رسول کی سیرت کی نہیں ہے. بیسک بنیادی معلومات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم کو نہیں ہے. ابھی جان نہیں دینا اللہ کے رسول کو، ابھی جاننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتنا جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول کو؟ بعثت سے پہلے کی زندگی، ولادت سے پہلے کے حالات، بعثت کے بعد کی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ کی اولاد، احفاد، آپ کی ازواج، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے اصحاب، آپ کی جو جنگیں لڑی، آپ کی دعوت کا طریقہ، کیا جانتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے بھائی. ہاں نبی اپنے امتی اپنے نبی کو نہ پہچانے، کیا اس سے خراب کوئی صورتحال ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے وہ کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ دو انسانوں کے درمیان جو سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ امتی کا اپنے نبی کے ساتھ. اس سے بڑا رشتہ ہی نہیں ہے کوئی دنیا میں. امتی کا جو اپنے نبی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. آپ بتائیے بیٹے کا رشتہ باپ سے زیادہ بڑا ہے یا امتی کا رشتہ نبی سے زیادہ بڑا ہے؟ بیٹے کا رشتہ باپ سے زیادہ بڑا ہے یا امتی کا نبی سے رشتہ زیادہ بڑا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بھائی. ہاں میرے والد کو میری ذات پر وہ حق نہیں حاصل جو میرے نبی کو میری ذات پر حاصل ہے.
مجھ کو خود اپنی ذات پر وہ حق نہیں حاصل جو میرے نبی کو میری ذات پہ حاصل ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق ایمان والوں پر ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے. بھائی کیونکہ میرا باپ میرے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، میں اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر سکتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میری ذات کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے. میرا میرے والد کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ دنیا تک محدود ہے، قیامت آئے گی ہر رشتہ ختم ہو جائے گا. صورتحال یہ ہوگی کہ باپ یہ چاہے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، باپ اس کو جب جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا، باپ بولے گا اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں مت ڈال، میرے بدلے میرے بچے کو ڈال دے. وہاں کوئی رشتہ نہیں بچے گا، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، دوست دوست کا دشمن ہو جائے گا، ماں بچے کی دشمن ہو جائے گی، دودھ پلاتی ماں اپنے بچے سے تعلق توڑ لے گی. وہاں بھی نبی کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، میری امت میری امت. یہ اتنا لانگ لاسٹنگ رشتہ ہے کہ دنیا ہی میں نہیں رہنے والا، یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا انشاءاللہ. وہاں بھی نبی اپنی امتی کو انشاءاللہ تعالی حوض کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے. اس سے بڑا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو کسی بیٹے کے بارے میں اگر یہ پتا چلے کہ وہ اپنے باپ کو نہیں جانتا تو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے بڑی تعجب کی بات یہ کہ ایک امتی ہے اور اپنے نبی کو نہیں پہچانتا. ایک امتی اپنے نبی کو نہیں جانتا، اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے. بھئی یہ تو کافر اگر اللہ کے رسول کو نہ پہچانے تو بات سمجھ میں آتی، بھئی وہ کافر ہے. اس نے تو کفر اسی لیے کیا کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتا. اللہ نے فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو رسول کے منکر ہو گئے. یہ کافر کی علامت ہے کہ وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتا. ہم ایمان والے اور اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. بھائی ہمارے تو دین کا بیسک حصہ، بنیادی حصہ، وہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اس کا تقاضا یہ کہ رسول کو پہچانے نا. قیامت قبر میں پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوگا تمہارے نبی کون ہے. ہاں ایمان تو نام ہی ہے جاننے کا، ایمان کی شروعات ہی جاننے سے ہوتی ہے. تو بھئی آج کے اس درس میں مجھ کو اس سوال کا جواب دینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا ہے نا. اور اس سوال کا پہلا جواب میں نے دے دیا کہ اللہ کے نبی کے امتی ہونے کا تقاضا یہ کہ رسول کو پہچانے. بھئی پہلا جواب تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تقاضا یہ امتی ہے تو نبی کو پہچاننا چاہیے. ایسا تو امتی نہیں ہو سکتا جو رسول کو نہ پہچانے. زندگی پوری کی پوری گزر جائے، ایک مختصر سی کتاب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نہیں پڑھی ہو، ایسا کیسا امتی ہو سکتا ہے؟ ہاں اور ایسا کیسا بنارسی ہو سکتا ہے جس کی زندگی 20 22 30 سال گزر جائے اور اس نے الرحیق المختوم نہ پڑھی ہو؟ میں تو سمجھتا ہوں بنارس کے اہل حدیث کو شرمندہ ہونا چاہیے اس بات پر. آپ میں سے کتنے لوگوں نے الرحیق المختوم پوری پڑھی ہے؟ ایک ہاتھ ٹوٹ جائے. کتنے لوگ آپ میں سے ہیں جس نے الرحیق المختوم پوری پڑھی ہے؟ 1 2 3 4 ماشاءاللہ. بھائی الرحیق المختوم مختصر سی کتاب ہے، کم سے کم زندگی میں کچھ نہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ الرحیق المختوم تو ختم کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں مختصر کتاب میں اس لیے بول رہا ہوں کہ سیرت کا مواد تو بہت بڑا ہے بھائی. ہاں زاد المعاد کئی 4-5 جلدوں میں سب سے پیاری کتاب سیرت کی ہے. ہاں اور بھی بہت ساری کتابیں. الرحیق المختوم چھوٹی سی کتاب ہے، بلکہ اس کتاب کی تو خصوصیت ہی ہے کہ مولانا نے اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے ان کی، سیرت کے بہت سارے مواد سے چن کر کے بہت منتخب چیزیں بڑے ایمانی اور جذباتی انداز میں ایک مختصر سی کتاب میں سمیٹ دی ہے نا. الرحیق المختوم کے علاوہ بھی سیرت کی بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں. ڈاکٹر رزق اللہ مہدی کی کتاب ہے سیرت النبی، 2 جلدوں میں، استناد کے اعتبار سے الرحیق المختوم سے اچھی کتاب ہے. پر الرحیق المختوم کی خاصیت یہ ہے نا کہ وہ کوئی اکیڈمک انداز میں لکھی گئی کتاب نہیں ہے، وہ بڑے جذباتی انداز میں مولانا رحمہ اللہ نے بالکل جذبات کی سیاہی میں قلم ڈبو کر کے بڑے ایمان افروز انداز میں اس کو لکھا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر الرحیق المختوم پڑھتے ہوئے اگر 2-4 مرتبہ آنکھ سے آنسو نہ گرے تو آدمی کو اپنے دل کی سختی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. الرحیق المختوم پڑھتے ہوئے اگر 2-5 مرتبہ آنسو نہ گرے آنکھ سے،
آنکھیں بھیگ اللہ رب العالمین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں وعدہ کریے. ایک مرتبہ الرحیق المختوم 1 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اگر اچھے سے پڑھنا شروع کریں تو. ہاں ورلڈ کپ کے میچ میں جتنا ٹائم دے رہے ہیں نا، اتنا ٹائم اگر الرحیق المختوم پڑھنے کے لیے دے دیں تو انشاءاللہ 3 دن میں ختم ہو جائے گی. پڑھ نہیں سکتے ہیں تو سنیے، کسی کو بٹھا کر کے سامنے اس سے سنیے. اگر پڑھانا نہیں آتا ہے، ویڈیوز بھی انشاءاللہ تعالیٰ آڈیو بک میں موجود ہوگی، اس کو سنیے. ہاں تو پہلی وجہ اللہ کے نبی کی سیرت کیوں پڑھنی ہے، اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم امتی ہیں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہے نا. ہمارا تو کل سرمایہ آخرت کا یہی ہے کہ اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ کی امتی ہیں، ہے نا. قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پہنچیں گے کیا لے کر کے جائیں گے؟ نماز روزے تو شاید ویسے ہی بہت زیادہ نہ ہو، کل ہمارے پاس ہے ہی کیا لے کر کے؟ ایک اللہ کی توحید ہے، دوسری رسول اللہ سے محبت ہے. یہی 2 چیزیں جو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن امید کرتے کہ ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن جائیں گی. ہاں وہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عادت لها، تم کو بڑی جلدی ہے قیامت کی، کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ نماز روزے تو نہیں ہیں، لیکن میں اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. بہت نماز روزے تو نہیں تیار کیے پر آپ سے بڑی محبت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا المرء ما من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، حضرت انس موجود تھے، کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے اللہ کے نبی کسی بات سے ہم کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اللہ کے نبی کی اس بات سے ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. تو کہا میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر سے محبت کرتا ہوں اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا گرچہ ان کی طرح عمل نہیں کر سکا. یہ محبت کتنا قیمتی سرمایہ ہے. ہاں ہمارا تو کل سرمایہ یہی ہے آخرت کا. تو پہلی وجہ سیرت کی کتاب کیوں پڑھنی ہے، سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم امتی ہیں اور امتی پر واجب ہے کہ اپنے رسول کو پہچانے. دوسری وجہ سیرت کیوں پڑھنی ہے، سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ سیرت پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کہاں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالی شخصیت ہیں. جب کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے نا کہ اپنے آپ کو نبی کے جیسا بناؤ، خود کی زندگی کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھالو، نبی کی سیرت کے رنگ میں رنگ جاؤ، نبی کے جیسا بننے کی کوشش کرو. جیسا بننے کی کوشش مطلب مقام و مرتبے میں آپ اللہ کے نبی کی طرح نہیں ہو سکتے، پر جب نبی سے محبت ہوگی تو اپنی زندگی کے ہر رویے کو نبی کے مماثل اور نبی کے جیسا بنانے کی کوشش کرو گے. ظاہر کو نبی کی طرح بناؤ گے، باطن کو نبی کی طرح بناؤ گے. محبت کرنے والا اپنے محبوب کے رنگ میں خود کو رنگ لیتا ہے، اس کا ظاہر بھی اپنے محبوب کی طرح ہوتا ہے، اس کا باطن بھی اپنے نبی کے محبوب کی طرح ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب نمونہ قرار دیا گیا تو کیا فرمایا گیا؟ تو نبی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ نبی کی سیرت پڑھو گے تبھی تو نبی کے جیسا بننے کی کوشش کرو گے. سیرت پڑھے بغیر سنت کی اتباع نہیں ہو سکتی. سنت کی اتباع کرنا ہے تو نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی، ہے نا بھائی. جب ہم کہتے ہیں نبی کی سنت، یہ بھی ہمارے یہاں بڑا مسکنسیپشن ہے. سنت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز کی سنت، ہاں، یا زیادہ سے زیادہ مسواک کرنے کی سنت، کپڑے پہننے کی سنت. جب نبی کی سنت کہا جاتا ہے نا، نبی اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہے. الحمدللہ نبی صرف نماز میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، نبی زندگی کے ہر پہلو میں اسوہ ہے ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف رنگ ہیں.
اللہ کے نبی کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کے بہت سارے ایسپیکٹ ہیں، اللہ کے نبی اپنے کردار کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ایک آدمی اگر شوہر ہے اور اس کو انسانی تاریخ میں تلاش کرنا ہو کہ دنیا کا سب سے اچھا شوہر کون گزرا ہے، کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا سب سے عظیم ترین باپ کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا عظیم ترین دوست کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں امامت کرنے والے کو اگر ایک آئیڈیل امام کی تلاش ہے، دنیا کا عظیم ترین امام کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی شخصیت میں بہت ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ایک مسجد کے امام ہونے کی حیثیت سے بھی اسوہ ہیں، ایک فوج کے سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے بھی اسوہ ہیں، ایک عدالت کے قاضی اور جج ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایک ریاست کے حکمراں ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، بیویوں کے شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایک مالک ہونے کی حیثیت سے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی کی شخصیت ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ دوست ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، ایک سیاست داں ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، ایک تاجر کے لیے تجارت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس اسوہ کی اتباع کیسے ہوگی جب اس اسوہ کو پڑھیں گے ہی نہیں آپ تو، ہاں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو اتنے اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا ہے، محفوظ اسی لیے کیا گیا نا تاکہ امت پڑھے اس کو۔ پوری انسانی تاریخ میں کیا کوئی ایک شخصیت ایسی گزری ہے جس کی زندگی کو اتنے اہتمام، اتنی انتظام اور اتنی باریکی کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہو جتنا اللہ کے نبی کی سیرت کو محفوظ کیا گیا؟ ہاں بھائی، عبادات تو محفوظ ہیں ہی ہیں، نماز کیسے پڑھتے تھے، قیام یوں کرتے تھے، رکوع یوں کرتے تھے، سجدہ یوں کرتے تھے، تشہد میں ایسے بیٹھتے تھے، روزہ محفوظ ہے، حج محفوظ ہے، زکوٰۃ کیسے دیتے تھے محفوظ ہے، عبادات تو محفوظ ہی ہیں، ان کا تو ہم سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ زندگی کے وہ پہلو جن کا باقاعدہ ہماری دینداری سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر دی ہے۔ یعنی صحابہ کا جو ہم پر بہت بڑا احسان ہے نا، اس میں سے ایک احسان یہ بھی ہے، آج ہم اللہ کے نبی سے ہم کو جتنا بھی جانتے، صحابہ کی احسان ہے ہم پر، صحابہ کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اس اللہ کے نبی کی سیرت کو جتنی باریکی سے صحابہ نے نوٹ کیا ہے، تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی، ہاں؟ یعنی اللہ کے نبی کبھی ہنسے تو صحابی نے صرف یہ نہیں نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی ہنسے، ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی، ہاں؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ، اللہ کے رسول ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی کی داڑھ کی سفیدی دکھنے لگی، داڑھ دکھنے لگی، ہاں؟ کبھی ہاتھ اٹھایا تو صرف اتنا نہیں بتایا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کی طرح اٹھایا یہ بھی بیان کر دیا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے یہاں کی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دکھنے لگی، ہاں؟ رکوع ایسے کرتے تھے، سجدہ ایسے کرتے تھے، سوتے تھے تو کھراٹا لیتے تھے، مسواک کرتے تھے تو مسواک کی آواز آتی تھی، ہاں؟ ایون ایک مضمون میں نے پڑھا بھی، صفات و نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی صفات۔ اللہ کے نبی کی شخصیت تو اپنی جگہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی جوتیاں پہنتے تھے یہ بھی حدیثوں میں محفوظ کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے دو تسمے تھے، قبالان، غالباً بخاری کی روایت، قبالان دو تسمے تھے، یعنی ایک تسمہ یہاں سے اور ایک تسمہ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے باندھتے تھے ایڑیوں کے، اور ایڑیوں کی سائیڈ میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز ہوتی جو ایڑیوں کو روک کر کے رکھتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں گائے کی جلد سے بنائی گئی تھی، ڈبل تھی، تھوڑا سا اونچی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں، مخصرہ بیچ میں سے کٹی ہوئی تھی۔ کئی ایک آثار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں تک کی صفات بیان کر دی گئی، اتنی باریکی سے کسی کی زندگی محفوظ کی گئی ہے، ہاں؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ داڑھی اور بال کے سفید جو بال تھے سر کے وہ گن لیے،
داڑھی اور سر میں اللہ کے نبی کے سفید بال گن ڈالے، کتنے تھے؟ کہا کل ملا کر کے 17 بال تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید، 20 بال اللہ کے نبی کے آخری وقت تک سفید نہیں ہوئے تھے۔ اتنی باریکی سے کیوں محفوظ کی گئی زندگی؟ تاکہ آپ پڑھیں نا۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے بھائی، آج کا ڈیجیٹل دور ہے، بہت سارے لوگوں کی جو پبلک لائف ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، اپنی پبلک لائف لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، پر انسان کی جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا۔ بڑا سے بڑا سیلیبریٹی ہو، وہ گھر میں کیسا ہے یہ صرف اس کے گھر والوں کو پتا ہے، وہ پبلک کو نہیں پتا ہوتا۔ پبلک اس کے بارے میں وہی جانتی ہے جو وہ پبلک کو دکھا رہے ہیں، جو اپنے گھر میں چھپا رہے پبلک کو، اس کا بڑا سے بڑا سیلیبریٹی ہو، گھر کے معاملات میں وہ کیسا ہے کسی کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کے نبی کی پبلک لائف کو محفوظ نہیں کیا، اللہ کے نبی کی پرائیویٹ لائف کو بھی محفوظ کر دیا ہے نا۔ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کی جو زندگی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی، ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ گھر میں کیسے رہتے تھے؟ بکری کا دودھ دو دیتے تھے، کپڑے سل لیتے تھے، جوتے بنا لیتے تھے، ایون جو بہت پرائیویٹ لمحات ہوتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ بھی اللہ نے محفوظ کر دیے۔ ہاں بیویوں کے ساتھ جو ایک بہت پرائیویٹ لمحات ہوتے ہیں ازواج مطہرات کے ذریعے وہ بھی محفوظ کرا دیے گئے، کیونکہ نبی صرف اپنی پبلک لائف میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، نبی اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پرائیویٹ لائف بھی محفوظ کر دی۔ ہاں بوس و کنار کی کچھ تفصیلات حدیثوں کے اندر آ جاتی ہیں، اللہ کے نبی کیسے اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرتے تھے وہ بھی تفصیلات حدیث میں۔ ہمارے ہاں منکرین حدیث کا ایک طبقہ، اس کو بہت اعتراض ہے کہ بھائی یہ تو حیا کی خلاف باتیں، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے ساتھ کے اس کے پرائیویٹ لمحات ہوتے ہیں اس کو تو بیان نہیں کرتی، پھر یہ حضرت عائشہ ایسی حدیثیں کیوں بیان کر دیتی ہیں؟ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں اس طرح کی حدیثوں پر، حالانکہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی ٹھیک ہے، عام عورتوں کو یہی حکم ہے کہ ان کے اپنے شوہر کے ساتھ جو پرائیویٹ لمحات ہیں اس کو پبلک نہیں کر سکتی وہ، پر ازواج مطہرات اس حکم سے خارج ہیں۔ اللہ نے ان کو استثناء دیا، ایکسیپشن حاصل ہے ان کو۔ اللہ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، بھئی تم نبی کی بیویاں ہو۔ نبی جس طرح اپنی پبلک لائف میں ہمارے لیے اسوہ ہے اسی طرح اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اگر ازواج مطہرات یہ پرائیویٹ لائف کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھیں گے تو امت کیسے اس پرائیویٹ لائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گی؟ تو ان کو ایکسیپشن دیا گیا اور انہوں نے اپنی پرائیویسی قربان کر کے امت کے سامنے نبی کی شخصیت کا وہ پہلو بھی رکھ دیا جو عام حالت میں امت کے سامنے نہیں تھا۔ یہ تو احسان ہے ان کا، یہ ازواج مطہرات کا احسان ہے امت پر کہ بھائی آپ دیکھیے اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہاں آج بھی ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں یہ رواج ہے، عورت حالت حیض میں ہوتی ہے، اپنے پیریڈ کے دور میں اس کو کچن میں جانے سے روک دیا جاتا ہے، کچن میں نہیں جا سکتی، اشبھ مانتے ہیں اس کو، ناپاک مانتے ہیں ایسی کہ وہ کچن میں نہیں جا سکتی، کھانا نہیں بنا سکتی، بلکہ تھر وغیرہ کے جو علاقے ہیں بعض راجستھان میں، وہاں تو بعض دیہاتوں کے بارے میں یہ سننے آیا کہ پیریڈ کے دور میں عورتوں کو ایک الگ مکان ساری عورتوں کو دیا جاتا ہے، وہیں جا کر کے رہتی ہیں، اصلی مکان میں بھی نہیں آنے دیتے۔ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں ہم، آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا کہ حضرت عائشہ حالت حیض میں ہیں، کھانا کھا رہی ہیں، ہڈی سے اٹھا کر کے گوشت کاٹتی ہیں، کچن میں جانا منع ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، جہاں سے کاٹ کر کے گوشت رکھا ہے حضرت عائشہ نے، اللہ کے نبی وہیں سے اٹھا کر کے کاٹ رہے ہیں، بتانے کے لیے کہ حائضہ عورت کے ساتھ اس طرح کا سلوک مت کرو۔ شوربہ پی رہی ہیں، کسی کٹورے سے پی کر کے رکھ دیتی ہیں، اللہ کے نبی گھما کے جہاں سے انہوں نے ہوٹ لگایا وہیں سے شوربہ پیتی ہیں۔ مسجد میں کوئی جو ہے وہ چادر یا خمرہ رکھا ہوا ہے، کہتی ہیں حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں اٹھاؤ، تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت حیض میں ہوں، اللہ کے نبی فرمایا ان حیضتی کی لیست فی یدی کی، اٹھا لو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسوہ آپ سوچئے ہمارے سماجی پس منظر میں رکھ کر کے دیکھیے کتنا اہم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف کو بھی ازواج مطہرات نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ امت پڑھے جانے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں، اسوہ ہونے کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ دو وجوہات ہو گئی، نبی کی سیرت کیوں پڑھنی ہے؟ پہلا امتی ہونے کا تقاضا ہے، لکھ لیں، ہاں اگر یاد نہیں رہے تو لکھ لیا کریں چیزیں، ہاں
اور انشاءاللہ تعالی موضوع سے یہاں وہاں نہیں جائیں گے، آخر تک کے اپنے موضوع پر ہی بات کریں گے. تو میں ترتیب اسی لیے تقریر میں رکھتا ہوں تاکہ جب آپ خطاب سن کر کے جائیں تو آپ کو صرف یہ نہیں رہے کہ مزہ آیا، ہاں یہ رہے کہ بھائی آپ کچھ علم لے کر کے جائیں. اسی مجلسوں میں آ کر کے بیٹھیں تو مزہ لینے کے لیے تقریر نہیں سننی چاہیے. پہلا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا تقاضا ہے. دوسرا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تیسری چیز، نبی کی سیرت اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ کے نبی کو دیے گئے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. نبی کی سیرت اللہ کے نبی کو دیے گئے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. جتنا آپ نبی کی سیرت پڑھیں گے اللہ کی نبی کی نبوت پر ایمان آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. اگر یہ جاننا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے کہ نہیں ہے، واقعی اللہ کے نبی کی سیرت کافی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. یہ بات امام ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمائی کہ اللہ کے نبی کو اگر سیرت کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں دیا گیا ہوتا، اللہ کے نبی کی سیرت اللہ کے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی. ایسی پاکیزہ زندگی، ایسا اعلیٰ کردار، ایسی حکمت بڑی باتیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اس لیے آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے اپنی رسالت کی دعوت دے کر کے، کس پہاڑ پر؟ سارے لوگوں کو جمع کیا. ہاں کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ ہاں کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، سارے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کو اپنی رسالت اور دین کی طرف دعوت دی. کیا پیش کیا اللہ کے نبی نے دلیل کے طور پہ؟ قرآن نہیں پیش کیا. ہاں قرآن نہیں پیش کیا، پھر کیا پیش کیا؟ اپنی سیرت، اپنا کردار. ہاں اپنی سیرت پیش کی، اپنا کردار پیش کیا. بھئی اس وقت تو قرآن بہت زیادہ نازل بھی نہیں ہوا تھا، ہے نا؟ کیا پیش کیا؟ کہا کہ میں کہوں اگر پیچھے سے ایک فوج حملہ اور ہونے والی ہے میری بات مانو گے؟ کہا ہاں. ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کی سیرت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور یہ سیرت گواہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. کہا پھر مانو میں اللہ کا رسول ہوں، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب عجم کے مالک بن جاؤ گے. اللہ کے نبی نے، بلکہ آپ دیکھیے آغاز میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، بالکل ان کے سامنے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ قرآن تو بہت زیادہ نازل ہی نہیں ہوا تھا. بھائی حضرت ابوبکر ایمان لائے، اس وقت تو قرآن بہت زیادہ نازل نہیں ہوا تھا نا. ان کے لیے سبب کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کا؟ اللہ کے نبی کی سیرت. ہاں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان ہیں، یہ آغاز میں جس طبقے نے اسلام قبول کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کی تاثیر میں کوئی کمی ہے، پر ان کے اسلام لانے کی وجہ اصلاً اللہ کے نبی کی سیرت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی. بلکہ قرآن کی تاثیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ مل کر کے معجزہ بنتی ہے نا. ابھی میں ثابت کروں گا انشاءاللہ اس کو آگے. قرآن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ نبی کی سیرت کو دیکھ کر کے کیا. سمامہ ابن اسال 3 دن تک کے کیا دیکھا؟ نبی کی سیرت دیکھی نا، اسلام قبول کر لیا. نبی کی سیرت ایمان کو لانے کا سبب بھی ہے اور ایمان کو بڑھانے کا سبب بھی ہے. جس کے دل میں ایمان نہیں، سیرت پڑھاؤ انشاءاللہ تعالی ایمان کے راستے پر آئے گا. اور ایمان اگر کمزور ہے، سیرت پڑھاؤ انشاءاللہ تعالی ایمان کو لے کر کے جائے گا. اور ایمان کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے ایمان پر، سیرت پڑھاؤ انشاءاللہ سیرت ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے گی. واللہ یہ میں بہت اہم بات بولوں، اس وقت امت کو، خاص طور پہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو جس سب سے شدید فتنے کا ڈر ہے وہ ارتداد کا فتنہ ہے. اپنے بچوں کو ارتداد سے بچانا ہے، ان کو سیرت پڑھاؤ. سیرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جذباتی تعلق بنتا ہے اور یہ جذباتی تعلق ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں؟ بھائی ارتداد کا سوچ کر کے سب سے پہلا خیال تو یہ ذہن میں آتا ہے نا کہ مرتد آدمی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج کر دیتا ہے.
نبی کی امت دو طرح کی ہے نا، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت یعنی وہ امت جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اس امت دعوت میں تو پوری انسانیت شامل ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ملحد سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کا حصہ ہیں۔ پر اصل فضیلت جس امت کی ہے وہ کون سی ہے؟ امت اجابت، جس نے اللہ کے نبی کی دعوت قبول کی۔ جب ایک بندہ اسلام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے نبی کی امت اجابت سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ نبی کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اس سیرت سے نبی کی محبت پیدا ہوگی دلوں میں، اور یہ محبت ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، اسی لیے اللہ کے رسول نے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ یہ کافر کیوں کافر ہے؟ کیونکہ یہ رسول کو نہیں پہچانتے۔ جو رسول کو پہچان لے گا، جو رسول کو جان لے گا، وہ رسول کو مان لے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، جو رسول کو جان لے گا وہ رسول کو مان لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہماری دعوت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ایک اللہ کا قرآن، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ خاص طور پہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، دعوت کا فریضہ ہم کو انجام دینا ہے، تو جن اہل کفر تک کے ہم کو دین کا پیغام پہنچانا ہے، ایک طرف ان کو قرآن کا پیغام پہنچانا ہے، دوسری طرف ان کو سیرت پڑھنے پر ابھارنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو تیسری وجہ سیرت کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ سیرت کیا ہے؟ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ہاں، چوتھی وجہ سیرت کیوں پڑھنی ہے؟ بھئی قرآن کو سمجھنا ہے تو بغیر سیرت کو پڑھے ہوئے نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن سمجھنے کے لیے نبی کی سیرت کو پڑھنا لازم ہے نا؟ کیونکہ قرآن کوئی حضرت موسیٰ پر جیسے ایک لوح میں تورات نازل کر دی گئی، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بیک وقت نازل نہیں ہوا نا، قرآن وقفے سے نازل ہوا، اور سیرت میں ہونے والے جو واقعات تھے وہ قرآن مجید کا پس منظر ہے۔ قرآن مجید ایک الگ الگ حالات میں نازل ہوا، اور ان حالات کا بیان کہاں ہوتا ہے؟ سیرت میں ہوتا ہے۔ اگر ان حالات کو آپ نہیں سمجھیں گے جن میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی آیتیں بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، جس کو ہم فنی اصطلاح میں کہتے ہیں سبب نزول یا شان نزول۔ یہ سبب نزول اور شان نزول کہاں ہوتا ہے؟ سیرت ہی میں تو ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جن علماء نے تفسیر پر کتابیں لکھی، اصول تفسیر پہ، انہوں نے کتنی اہمیت بیان کی۔ جب تک آپ قرآن کے سبب نزول اور شان نزول کو نہیں پہنچانیں گے، آپ قرآن کو اچھے سے نہیں سمجھ سکتے۔ سیرت ایک کانٹیکسٹ ہے، جس کانٹیکسٹ میں قرآن نازل ہوا ہے، اگر اس کانٹیکسٹ سے آپ واقف نہیں تو آپ قرآن کی آیتیں آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی۔ بھائی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ پڑھتے ہیں انہی سے مثال لے لیجئے۔ ہاں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اب ابو لہب کون ہے؟ کہاں پتہ چلے گا؟ سیرت نہیں پتہ چلے گا نا۔ اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ابو لہب پر اتنے تان و تشنیع کیوں کی جا رہی ہے۔ اس کی عورت کون تھی جس کو حمالۃ الحطب کہا جا رہا ہے، لکڑیاں اٹھانے والی؟ ہاں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے اور لوگوں کو آپ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتا دیکھیں، کون لوگ ہیں جو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے؟ کب داخل ہوئے؟ کیسے اللہ کی نصرت آئی؟ کیسے اللہ کی مدد آئی؟ سمجھ میں آئے گا آپ کے؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ کون تھے قریش؟ کون سا سفر کرتے تھے گرمی میں اور سردیوں میں؟ کیوں آسانی مل گئی تھی ان کو سفر میں؟ بغیر سیرت پڑھے سمجھ میں آئے گا؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ سیرت نہیں پڑھی تو سمجھ میں آئے گا اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہے؟ ہاں، والضحى والليل إذا سجى، پڑھیے پوری۔ ہاں، کیا ہے؟ ووجدك عائلا فأغنى۔ آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا، آپ کو یتیم پایا تو آپ کو سہارا دیا۔ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ نے غزوہ بدر کی تفصیلات نہیں پڑھی، کون سی صورت ہے جس میں غزوہ بدر کی تفصیلات بتائیں بیان کی گئی ہیں؟ ہاں صحیح جواب دیا آپ نے، آہستہ سے بولا، بولیے۔ انفال۔ اگر آپ نے غزوہ بدر کی تفصیلات نہیں پڑھی، سورۃ الانفال آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ نے احد کے واقعات نہیں پڑھے، آل عمران کا وہ پورا حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا جس میں احد کا بیان ہے۔ آپ نے اگر غزوہ خندق کی تفصیلات نہیں پڑھی، سورۃ الاحزاب آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ نے صلح حدیبیہ کی تفصیلات نہیں پڑھی تو سورۃ الفتح آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا اسٹرگل نہیں دیکھا، مکی صورتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔
آپ نے مدنی زندگی کی سماج اور ریاست کا مطالعہ نہیں کیا تو مدنی جو آیتیں ہیں احکام کی وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی. پورا قرآن اصل میں سیرت کے پس منظر میں نازل ہوا ہے. اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آنے والا. تو قرآن سمجھنا ہے تو سیرت پڑھنا ضروری ہے. اور قرآن سمجھنا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن سمجھنا ضروری ہے نا. قرآن سمجھنا ضروری اور قرآن بغیر سیرت کے سمجھ میں آنے والا نہیں. تو سیرت پڑھنا بھی کیا ہے؟ ضروری. ما لا یتم بہ الواجب فہو واجب. تو سیرت کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ سیرت پڑھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. 4 جواب ہو گیا. 5واں جواب، سیرت اس لیے بھی پڑھنی ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت واجب ہے اور یہ محبت سیرت پڑھ کر کے پیدا ہوتی ہے دل میں. ہاں نبی سے محبت واجب ہے نا. جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، صاحب استطاعت پہ حج واجب ہے، صاحب نصاب پہ زکوٰۃ واجب ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی سے محبت کرنا کیا ہے؟ بولیے. واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. دیکھیے محبتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک محبت ہوتی ہے نیچرل، فطری. فطری محبت وہ ہے جو اپنے آپ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے، اس کو حاصل نہیں کرنا پڑتا. جیسے باپ کو جو بیٹے سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، اپنے آپ وہ محبت دل میں پیدا. بیٹا پیدا ہوا گود میں آیا، بیٹی پیدا ہوئی گود میں آئی، نیچرل محبت اس سے ہو جاتی ہے. اس کو محبت سیکھنی نہیں پڑتی. کچھ محبتیں فطری ہوتی ہیں. کچھ محبتیں وہ ہوتی ہیں جن کو پیدا کرنا پڑتا ہے، گین کرنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے. وہ پہلے سے انسٹال نہیں ہوتی ہمارے نیچر میں، محنت کر کے وہ محبت پیدا کرنی پڑتی ہے. نبی سے جو محبت ہے وہ فطری نہیں ہے کہ اپنے آپ ہو جائے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اور نبی کی محبت اگر دل میں پیدا کرنا ہے تو اس کا سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ نبی کی سیرت پڑھو. واللہ جتنا سیرت پڑھتے جاؤ گے دل میں محبت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. الفت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے بعض موقعوں پر پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو. ہاں کیا وجہ اس کی؟ بھائی جتنا جو نبی کی شخصیت ہی ایسی ہے نا، جو جتنا جانے گا وہ اتنا چاہے گا، ہے کہ نہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ کسی شخصیت سے محبت کرنے کے 3 اسباب ہوتے ہیں، 3 وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں. جمال، کمال اور احسان. کسی سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس کی 3 وجہ ہوتی. جمال، حسن و جمال. کمال، کوئی ایبیلٹی یا احسان، اس نے ہمارے ساتھ کوئی احسان. یہ 3 وجہ ہوتی نا. بھائی کوئی چیز بہت حسین ہوتی ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ شخصیتیں ہوں چاہے وہ مقامات ہوں، ہے نا. کمال، کسی کے اندر کوئی ایبیلٹی پائی جاتی تو اس سے محبت کرتے ہیں. اور احسان یعنی اگر اس نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے یہ تینوں اسباب بدرجہ اتم اللہ کے نبی کی شخصیت میں جمع ہو گئے. بھئی جمال کے تو کیا کہنے، اللہ کے نبی سے زیادہ خوبصورت انسان اس زمین پہ پیدا ہی نہیں ہوا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی جمال اور حسن کی انتہا پر تھے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا جمال امت پر ظاہر کر دیتا، صحابہ پہ ظاہر کر دیتا تو صحابہ اس جمال کی تاب نہیں لا پاتے، اتنا جمال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے جمال پر روب کا ایک پردہ ڈال دیا کہ اللہ کے نبی کی شخصیت میں جو روب تھا نا، اس روب کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال تھوڑا سا صحابہ کے سامنے نہیں آیا. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اتنا زیادہ تھا کہ نبی کے جمال کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا. ہاں بعض حدیثوں میں آتا ہے حضرت یوسف کو شطر حسن دیا گیا، آدھا حسن. علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت یوسف کو آدھا حسن دیا گیا. کس کا؟ اللہ کے نبی کا. ہاں اللہ کے نبی کا آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا. کسی شاعر کا بڑا خوبصورت سے شعر ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زرا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. بھائی یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تیرے نام پر تو عرب کے مرد اپنا سر کٹانے کو تیار ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر کے کھڑے، پیٹھ کے پیچھے اللہ کے نبی کو چھپا لیا ہے.
میدان کارزار اپنے زوروں پر ہے. اللہ کے نبی کو کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تجسس ہوتا ہے کہ میدان کی حالت دیکھو تو سر اٹھا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے بٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں نہری دون نہری کا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے, جب تک یہ سینہ تیروں سے چھلی نہ ہو جائے کوئی تیر آپ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا. نبی کے حسن کے کیا کہنے بھائی. حضرت حسان نے کہا کانک قد خلقت کما تشاء, آپ کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ دیکھ کر کے لگتا ہے اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا تھا, آپ نے اپنے اختیار سے خود کو بنا لیا ہے. صحابی کہتے ہیں چاندنی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں لال چادر پہن کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کے سامنے 14ویں کے چاند کی چاندنی مان پڑ گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا اس کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن شرف ہم کو بھی عطا فرمائے گا نبی کے چہرے انور کے دیدار کا. بھئی صحابہ سکون حاصل کرتے تھے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں, اچانک آپ کی یاد آ جاتی ہے, دل بیتاب ہو جاتا ہے, اشتیاق کا سمندر دلوں میں ٹھاٹے مارنے لگتا ہے, بے چینی سی ہو جاتی ہے کہاں پاؤں اور آپ کو دیکھ لوں. دوڑا ہوا مسجد میں آتا ہوں, جب آپ کے چہرے پر نور کا دیدار ہوتا ہے دل کو سکون ملتا ہے, دل مطمئن ہو جاتا ہے. پر اللہ کے نبی ایک گھبراہٹ ہے الگ طرح کی. اللہ کے نبی دنیا میں تو یہ اشتیاق اس کو تسکین پہنچ جاتی ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے, قیامت کے دن آپ تو بہت اونچی جنت کے مقامات پر ہوں گے, اور ہم کو پتا نہیں جنت گئے بھی تو بہت کہیں نیچے جگہ ملے گی. تو اللہ کے نبی یہ جو اشتیاق ہے آپ کو دیکھنے کا, کیا یہ جنت میں پورا نہیں ہوگا؟ کیا جنت میں آپ کی صحبت میں اثر نہیں ہوگی؟ کیا جنت میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے اپنے دلوں کو تسکین نہیں فراہم کر سکیں گے؟ سوال کیا اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی خاموش رہے یہاں تک کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی زندگی گزارے گا, اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارے گا, قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. اور کیا ہی بڑی رفاقت ہے, یہ کیا ہی حسین رفاقت ہے. بدعتی کتنا خوش نصیب ہے, نعتیں کتنی بھی پڑھ لے, قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکاریں گے, سوقن سوقن لمن غیر بعدی, دور کرو اس آدمی کو جس نے میرے دین کو میرے بعد تبدیل کر دیا تھا. ہاں, رسول کی اطاعت اتنی اہم ہے. تو بھئی جمال اگر کسی کی حسن کی وجہ سے اس سے محبت کرنی ہے تو نبی سے بڑا حسین اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. دوسرا سبب کیا ہے کسی سے محبت کا؟ یاد ہے کہ بھول گئے, پانی دیجیے گا. جمال کے بعد ہاں کمال دیجیے, بارک اللہ فیکم. کمال, ایبیلٹی. ہاں, کمال کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت. بھائی ہم کسی سے کسی کی صلاحیت کی وجہ سے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اب صلاحیت کا معیار الگ الگ ہوتا ہے. بعض لوگوں کے لیے کرکٹ اچھی کھیلنا ہی صلاحیت ہے, تو ایک ایک فین پڑے ہوئے دنیا میں. ہاں, ایسے جن کو ڈائی ہارٹ فین کہا جاتا ہے. آدمی کرکٹ کی محبت میں شرک کرنے سے بھی نہیں ڈرتا نا. ارے بھائی بعض کرکٹرز ہیں ان کو دا گاڈ آف کرکٹ کہا جاتا ہے. ہاں, گاڈ آف کرکٹ, یعنی شرک کرنے سے بھی نہیں ڈرتا. ہندوستان میں بعض کرکٹرز کے باقاعدہ مندر بنے ہوئے جہاں ان کی پوجا کی جاتی ہے. کیوں بھائی, ان کی کرکٹ کھیلنے سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ پر انسان کے مزاج میں یہ ہے کہ انسان کی کسی صلاحیت کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اب کوئی ایکٹنگ کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے. ہندوستان میں بہت سارے فلمی اسٹاروں کے بھی جو ہے وہ مندر بنے ہوئے, پوجا تک کرتے ہیں لوگ, ان کی مرنے کے لیے تیار ہیں. سیاست دانوں سے محبت کرتے ہیں, فٹ بالرز سے محبت کرتے ہیں. اب ہمارے زمانے میں لوگوں کا معیار گر گیا ہے, مر چکا ہے, تو ان کو یہی صلاحیتیں دکھتی ہیں. ورنہ اصلی صلاحیتیں جن سے کسی انسان سے محبت کی جائے وہ کیا ہے؟ بھئی ایک مرد کے اندر کون سی صلاحیت ہوتی جس سے اس سے محبت کی جا سکتی ہے؟
علم ہے، حکمت ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے. اور اگر ان صحیح معیاروں پر اگر کوئی شخصیت تلاش کرنی ہو، اگر کسی کے علم کی وجہ سے اس سے محبت ہو، تو اللہ کے نبی سے بڑا علم والے اس کائنات میں کوئی ہے؟ ہاں، کائنات میں پورے اللہ کے نبی سے بڑے علم و حکمت والا کوئی پیدا نہیں ہوا. بھائی اللہ کے نبی کے پاس تو علم کا وہ سورس تھا جو دنیا کا سب سے پیور سورس ہے، سب سے خالص منبع علم کا اللہ کے نبی کے پاس تھا. کون سا سورس؟ بولیے بھائی. ہاں، نبی کے پاس جو علم کا سورس تھا وہ دنیا کا سب سے پیور سورس ہے، سب سے خالص ماخذ علم کا کیا ہے؟ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترتی تھی، ہے نا. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. دنیا کا جو علم ہم حاصل کرتے تجربے کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر حاصل کرتے، یہ مشاہدہ، یہ تجربہ غلط ہوتا رہتا ہے، نظریات بدلتے رہتے ہیں، پر وہی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی سے بڑا علم والا کوئی نہیں. اگر کسی سے علم کی وجہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کے نبی دنیا کے سب سے بڑے عالم. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو کائنات میں آپ کو نہیں پتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. ہاں، شجاعت. کسی انسان کی شخصیت میں جو ایک بہت بڑا کمال ہوتا ہے بہادری. اللہ کے نبی سے بہادر کوئی پیدا ہوا ہے دنیا کے اندر؟ بھائی اصل بہادری تو دل کی بہادری ہوتی ہے نا، جرأت، ہمت. اللہ کے نبی سے بڑا جرأت والا کوئی ہے؟ حضرت علی نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر کے جمعہ کے خطبے میں اپنے سامعین سے پوچھا، بتاؤ دنیا میں سب سے بہادر کون ہے؟ سامعین نے کہا امیر المومنین آپ ہیں، آپ سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ حضرت علی نے کہا اتنی بات تو ہے کہ آج تک کوئی مد مقابل میرے سامنے ایسا نہیں آیا جو ٹک پایا ہو. جو بھی سامنے آیا ہے اس کو پچھاڑ کر ہرا دیا ہے. لیکن حقیقی بہادری یہ نہیں ہے. حقیقی بہادر دنیا میں سب سے بڑے بہادر ابو بکر تھے. ہاں، ابو بکر تھے. ہم نے وہ حالت دیکھی کہ لوگوں کا ایک مجمع اللہ کے نبی پہ پل پڑا مارنے کے لیے، لوگ سائیڈ میں کھڑے ہو کر کے خاموشی سے دیکھ رہے تھے. اکیلے ابو بکر آگے بڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیا اور کہا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ. تم ایک انسان کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اصلی بہادری دل کی بہادری ہوتی ہے. اللہ کے نبی سے بڑا بہادر کون ہے بھائی؟ ایک توحید کا کلمہ لے کر کے اکیلے پورے عرب کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک طرف اللہ کے نبی اکیلے، ایک طرف پورا عرب ہے. اتنی بہادری کسی کے اندر ہے؟ شجاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زبردست تھی. حضرت علی کہتے ہیں جب جنگ اپنی پیک پر ہوتی تھی، سب سے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے دشمنوں کے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. یہ صورتحال تھی. ایک مرتبہ مدینہ میں شور مچا کہ باہر سے کسی فوج نے حملہ کر دیا ہے. صحابہ کرام جمع ہوئے، ہتھیار اور تلوار اور گھوڑے لے کر کے باہر نکلے. صحابہ باہر نکلے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے واپس آ رہے ہیں. کہتے ہیں عودو عودو لا تراعو، واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. کتنی شجاعت کے قصے اللہ کے نبی ہم کے. بہادری میں بہت اعلیٰ معیار. کسی انسانی شخصیت کا کمال ہوتا ہے سخاوت. اللہ کے نبی کی سخاوت کے کیا کہنے بھائی؟ اللہ کے نبی کی سخاوت جیسی سخاوت دنیا میں کس نے دیکھی ہوگی؟ ہاں، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہ اللہ کے رسول کچھ دے دیجئے. اللہ کے رسول نے اس کو ایک وادی بھر کے بکریاں دے دی. ایک وادی یعنی پہاڑ کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے نا، وادی بھر کے بکریاں دے دی. وہ آدمی ٹینشن میں آ گیا. وہ اپنی قوم والوں کے پاس گیا، کہا میری قوم کے لوگوں جاؤ محمد کے پاس، اسلام قبول کر لو. انہو یؤتی العطاء لا یخشی الفقر، وہ تو ایسے دیتا ہے جیسے اس کو فقیری کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. بھئی ہمارے سامنے مسجد میں چندے کے لیے رومال آتا ہے، ہم ڈھونڈ کر کے سب سے چھوٹی نوٹ نکالتے ہیں کہ زیادہ بڑی نوٹ نہ چلی جائے. ہاں، اللہ کے نبی بچاتے ہی نہیں تھے نا. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی پاس آتا نہیں تھا. اللہ کے نبی بہت مالدار تھے. پیسہ اللہ کے نبی کے پاس بہت آتا تھا. مال غنیمت کا 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا. مال فے پورا اللہ کے رسول کو ملتا تھا. پر صبح کا آیا شام تک نہیں بچاتے تھے اللہ کے رسول. صبح کو بکری آئی، کہا بانٹ دو. شام کو کھانا کھانے کے لیے آئے، حضرت عائشہ سے پوچھا کیا ہے، کیا بچا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ما بقی الا کتفھا، صرف شانہ بچا ہے. صبح کی بکری میں شام کو صرف شانہ بچا ہے.
ہمارے یہاں بعید نہیں کہ ابھی بھی کسی کے فریج میں بقرعید کا گوشت رکھا ہوگا، ہاں، صرف شانہ بچا ہے. تو سخاوت انتہا درجے کی، شجاعت انتہا درجے کی، فیاضی انتہا درجے کی، حسن انتہا درجے کا. تو جمال، کمال. تیسری چیز احسان. اللہ کے نبی سے بڑا احسان ہمارے اوپر کس کا ہے بھائی؟ آج یہ سر اگر اللہ رب العالمین کے سامنے جھک رہا ہے، اللہ کا احسان ہے واللہ. دنیا میں اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ آج یہ سر اگر کسی مٹی اور پتھر کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے نبی کا احسان ہے. آج یہ ہاتھ اگر اللہ کے سامنے پھیل رہا ہے، اللہ کے نبی کا احسان ہے. واللہ اس احسان کی قدر کرو. کبھی سوچو کافر کتنا بد نصیب ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہے، ہم کو پتہ ہے کہاں سے ملتا ہے. ہاں، کافر کو نہیں پتہ کہاں سے ملتا ہے. تو کس کس سے مانگتا ہے جا کر کے؟ وہ جانوروں سے مانگتا ہے، لکڑیوں سے مانگتا ہے، پتھروں سے مانگتا ہے، سورج سے مانگتا ہے، چاند سے مانگتا ہے، ستاروں سے مانگتا ہے، ہاتھی اور بندروں سے جا کر کے مانگتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کون دیتا ہے. ہم کو پتہ ہے نا کون دیتا ہے. کس نے بتایا؟ نبی کا سب سے بڑا احسان تو یہی کہ نبی نے پتہ بتا دیا کون دیتا ہے، کس سے مانگنا ہے، کس کے سامنے جھولی پھیلانا ہے، کس سے فریادیں کرنا ہے، کون دعائیں قبول کرے گا، اور لے کر کے کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہ کتنا بڑا احسان ہے. ہاں، کافر کو نہیں پتا کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. وہ دودھ پیتا ہے تو گائے کی پوجا شروع کر دیتا ہے. اس کو سورج خوبصورت لگتا ہے، طاقتور لگتا ہے، سورج کی پوجا کرنے لگتا ہے. چاند خوبصورت لگتا ہے، اس کی پوجا کرنے لگتا ہے. زمین اناج دیتی ہے، زمین کی بھی پوجا کرتا ہے. ہم کو پتا ہے دیتا کون ہے، تو دینے والے کی پوجا کی جاتی ہے. یہ نبی کا احسان نہیں ہے؟ نبی نے کتنی قربانیاں دی تو یہ توحید کی نعمت ہم کو ملی ہے بھائی. نبی کی قربانیاں نہیں ہیں؟ ہمارے نبی نے اس توحید کی نعمت کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی. اپنا مال قربان کیا، اپنی جان قربان کی، اپنی عزتیں قربان کی. جس کو امین و صادق کہا جاتا تھا اس کو مجنون اور کاہن کہا گیا. راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھروں سے جسم لہولہان کر دیا گیا. ایک دشمن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوک دیا، حتی طفل فی وجہی. یہ ساری بے عزتیاں کس کے لیے برداشت کی؟ ہمارے لیے برداشت کی. یہ جمال، یہ کمال، یہ احسان، اس کی تفصیلات کہاں پتہ چلے گی؟ جب سیرت پڑھو گے تب پتہ چلے گی نا. تو وعدہ کرو سیرت پڑھو گے انشاءاللہ. ہاں، کتنی وجوہات ہو گئی؟ 5 وجوہات ہو گئی. چھٹی وجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لیے پڑھنی ہے، نبی کی سیرت عقیدے میں گمراہی سے بچاتی ہے ہم کو. نہ افراد میں جانے دیتی ہے، نہ تفریط میں جانے دیتی ہے. ٹائم ختم ہوگا تو بتا دیجیے گا شیخ مجھ کو. ہاں، ٹائم ختم ہوگا تو بتا دیجیے گا، جہاں آپ بولیں گے میں روک دوں گا انشاءاللہ. نبی کی سیرت عقیدے میں نہ غلو سے بھی ہم کو بچاتی ہے اور تفریط سے بھی بچاتی ہے. بھائی جو نبی کی سیرت پڑھے گا وہی نہیں بول سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، کیونکہ بھائی ہر قدم پر سیرت میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت نکھری ہوئی دکھائی دے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بے شمار ہیں، پر اللہ کے نبی اپنی ساری کمالات کے باوجود بشری تھے، تو بشریت کھل کر کے دکھائی دے گی. جو نبی کی سیرت پڑھے گا وہ نبی کو عالم الغیب نہیں مانے گا. ہاں، اس کو تو قدم قدم پہ ثبوت دکھے گا نا. بھائی بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے موقع پر مدینہ سے نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو فوج میں لے کر کے جا رہا ہوں اس کو 1000 کی تعداد میں آئے ہوئے لشکر کا مقابلہ کرنا ہے. اللہ کے نبی تو یہ سوچ کر کے نکلے تھے شام سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، 40 کی تعداد میں اس کے نگراں ہیں، ان 40 کی نگرانوں سے مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے 313 کی تعداد کافی ہے. اللہ کے نبی تو یہ سوچ کر کے نکلے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اتنی بھی اجازت نہیں دی تھی کہ جس کی سواری مدینہ کے باہر ہو مدینہ کے باہر جا کے اپنی سواری لے آئے. کہا جس کی سواری تیار ہے وہی نکلے، اس لیے صرف 2 گھوڑے تھے. ہاں، اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے اور اللہ کے نبی کو پتا ہوتا 1000 کی تعداد میں ایک لشکر ہے جس کا مقابلہ کرنا ہے، تو اللہ کے نبی تیاری کر کے نکلتے نا. جو غزوہ بدر کی تفصیلات پڑھے گا اس کو سمجھ میں آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. جو غزوہ احد کی تفصیلات پڑھے گا اس کو سمجھ میں آئے گا نا کہ وہ 70 لوگ جن کو جبل رمات پہ تعینات کیا گیا تھا، ان کی اس غلطی کی وجہ سے پوری ہاتھ میں آئی ہوئی فتح چلی گئی ہاتھ سے. جب نبی کی سیرت پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا نا اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ ان 70 لوگوں کو یہاں پہ تعینات نہیں کرتے، کوئی اور اسٹریٹجی بناتے جنگ لڑنے کے لیے. کچھ لوگ آئے، کہا ہم اسلام قبول کر لیا ہے،
اور ہمارے ساتھ کچھ قراء کو بھیج دیجیے جو ہم کو دین سکھائیں. 70 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیے. ان لوگوں نے راستے میں جا کر کے 70 صحابہ کو قتل کر دیا. 2 مہینے تک اللہ کے نبی قنوت نازلہ میں ان کے اوپر بد دعا کرتے رہے. اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو اپنے صحابہ کو قتل ہونے کے لیے چھوڑ دیتے؟ بھئی جو سیرت پڑھے گا اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی عالم الغیب نہیں تھے, نور نہیں تھے, حاضر ناظر نہیں تھے. تو ایک تو غلو سے بچ جاتا ہے سیرت پڑھنے والا, اور نبی کی حوالے سے ایک نظریہ تفرید کا بھی ہے. یعنی ہمارے یہاں جو خاص طور پہ ایک سیکولر لبرل مائنڈ کچھ سیرت نگار ہیں نا, وہ اللہ کے نبی کو ایسے پورٹریٹ کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک سیاسی رہنما تھے. ابراہیم لنکن کی طرح, چے گویرا کی طرح, گاندھی جی کی طرح اللہ کے نبی کی امیج یہ بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک سیاسی لیڈر تھے. تو نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا سب سے حسین پہلو ہے کہ وہ نبی تھے, وہ رسول تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھے, تھے اللہ کے نبی سیاسی لیڈر, پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. آپ کی تحریک کی کامیابی کے پیچھے وہ نصرت اور مدد ہے جو غیب کے پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا وہ جو ایک ڈیوائن ایسپیکٹ ہے, روحانی پہلو, وہ پتا چلتا ہے نبی کی سیرت پڑھ کے, جس کی کوئی دنیاوی توجہ نہیں ہو سکتی. بھئی حاتب ابن بلتہ نے خط لکھا, اللہ کے نبی نے حضرت علی کو حضرت زبیر کو بھیجا, ایک مقام پر بھیجا, کہا فلاں جگہ وہ عورت ملے گی, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط لے لو. کیسے بھئی, اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تھی نا. ہاں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ پہلو بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کہا نا, یعنی پوری انسانی تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت نہیں پیدا ہوئی, یہ بہت بڑی پیارا اللہ کے نبی کی سیرت کا پہلو ہے, جو بیک وقت مذہبی رہنما بھی اور سیاسی رہنما بھی ہو, ہے کہ نہیں. یعنی دنیا میں بڑے بڑے انقلاب سیاسی آئے, پر ان سیاسی انقلابات کے پیچھے جو افکار تھے وہ ان انقلاب لانے والوں کے نہیں تھے. کارل مارکس, ہاں, مارکسزم, کمیونزم, اس کی حکومتیں قائم ہوئی, پر وہ کارل مارکس نے نہیں قائم کی. ہاں, عیسائیوں کی بہت بڑی حکومت قائم ہوئی, پر وہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے قائم نہیں ہوئی. نظریات کچھ اور لوگوں, گوتم بدھ اپنے اعتبار سے بہت بڑے مذہبی رہنما ہے, پر گوتم بدھ کے اپنے نظریات پر گوتم بدھ نے خود کوئی اس سیاسی حکومت قائم نہیں کی, اشوکا نے قائم کی. نظریات کسی اور کے تھے, ان پر حکومتیں کسی اور نے قائم کی. اللہ کے نبی نے صرف عقیدہ نہیں دیا, اس عقیدے پر ایک حکومت بھی قائم کر کے دکھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم بھی تھے, رولر تھے, بادشاہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلمرو میں شامل تھا. بارک اللہ فیکم. ہاں, جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی, آپ اندازہ لگائیے اس وقت کا سعودی عرب, یمن, کویت, قطر, عمان, بلکہ عراق کے بھی کچھ حصے اللہ کے نبی کی حکومت میں شامل تھے. اللہ کے نبی کا حکومت اتنی بڑی تھی. تو اللہ کے نبی کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ دونوں پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھل کر کے سامنے آتے ہیں. اس لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے ایک آخری بات بول کے میں بات ختم کروں گا, باتیں بہت ساری ہیں. اللہ کے رسول کی سیرت اس لیے بھی پڑھنی ہے کیونکہ انشاءاللہ ہم کو اللہ کے رسول کا سپاہی بننا ہے. بننا ہے نا, اللہ کے رسول کا سپاہی بننا ہے نا. بھائی اب ہم اتنے خوش نصیب تو نہیں ہیں کہ بدر میں شرکت کریں, احد میں اللہ کے نبی کا دفاع کریں, تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مشکل سفر طے کریں, خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے کا شرف حاصل کریں. اب وہ تو جن کے حصے میں وہ سعادت لکھی تھی وہ ان کو مل گئی, اب وہ سعادت دنیا میں اور کسی کو نہیں ملنے والی. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو فزیکل جنگیں ہو رہی تھی ان کا دور ختم ہوا ہے. ایک جنگ آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑی جا رہی ہے, انٹیلیکچوئل جنگ, فکری جنگ, علمی جنگ. کتابیں لکھی جا رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, مقالات لکھے جا رہے ہیں, کارٹون بنائے جا رہے ہیں اللہ کے رسول کا, فلمیں بنائی جا رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پر مبنی, گستاخی کی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر کے. ایک انٹیلیکچوئل جنگ آج بھی اللہ کے نبی کے خلاف چھڑی ہوئی ہے, اور اس انٹیلیکچوئل جنگ کا ہتھیار کیا ہے؟ کتابیں, فلمیں, ویڈیوز. بڑے بڑے چینل ہندوستان کے اندر پورا مشن لے کر کے چل رہے ہیں نبی کی شخصیت کو مسخ کرنے کا,
کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویمنائزر اور شہوت پرست ثابت کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ہاں، صحابہ نے جیسے فزیکلی اللہ کے نبی کا دفاع کیا، ویسے ہی علمی دفاع بھی اللہ کے رسول کا کیا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکلی حملہ نہیں ہو رہا، علمی حملے ہو رہے ہیں، اس علمی حملے کا جواب دینا ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں، کیسے دیں گے جواب؟ بھائی ایک آدمی فرانس میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی نعوذ باللہ ایک کارٹون بناتا ہے، اس پہ بم لگا دیتا ہے، نبی کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیسے جواب دیں گے اس کا؟ گالی دے کر؟ ہاں، فرانس کے جھنڈے جلا کر، یا اس کے پتلے پھونک کر کے؟ گالی دینے سے جواب نہیں ملنے والا۔ نبی کی سیرت پڑھیں گے تو نبی کی شخصیت کا دفاع کر سکیں گے، ہے نا؟ اگر آج کوئی بدبخت اللہ کے نبی کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹرین جلا کر کے ثابت کریں گے کہ نبی دہشت گرد نہیں تھے؟ ہمارے یہاں گستاخی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، مسلمان بھڑک اٹھتے ہیں، ٹائر جلاؤ، ٹرین جلاؤ، راستے بلاک کر دو، اس سے کیا یہ ثابت ہوگا کہ نبی دہشت گرد نہیں تھے؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں بھائی گالی دینا آسان کام ہے، اس لیے ہم آسان کام کرنا چاہتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے کسی احتجاج میں جاؤ، گالی دے کر کے آ جاؤ۔ نبی کی سیرت پڑھو، سیرت پڑھو گے تو جواب دے سکو گے بولنے والے کو کہ ہمارے نبی دہشت گرد نہیں تھے۔ یہ جو جنگ اللہ کے نبی نے لڑی وہ کس پس منظر میں لڑی؟ ان جنگوں کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ کوئی آدمی الزام لگاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شہوت پرست ہونے کا، کوئی الزام لگاتا ہے حضرت عائشہ کے نکاح کو بنیاد بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویمنائزر ہونے کا۔ گالی دینے سے دفاع نہیں ہوگا، نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی۔ ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی نے شادیاں کی، ان شادیوں کا پس منظر کیا تھا، عربوں کا رواج کیا تھا، روایتیں کیا تھی؟ نبی کی سیرت پڑھے بغیر نبی کی شخصیت کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کی سیرت اس لیے پڑھنا ہے تاکہ نبی کی شخصیت کا دفاع کر سکیں۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ حضرت زین العابدین حسن علی ابن حسن ابن علی وہ کہتے ہیں کننا نعلم المغازی صبیاننا کما نعلم القرآن، ہم اپنے بچوں کو نبی کی غزوات ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے، قرآن کی طرح غزوات سکھاتے تھے۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہے، ہاں کرکٹ ٹیم کے سکور پوچھ لیجئے، پتہ ہے، بدر و احد کے قصے پتہ ہے، تبوک اور حنین کے واقعات پتہ ہے، نبی کو بتاؤ۔ حضرت محمد ابن سعد ابن ابی وقاص وہ کہتے ہیں ہمارے ابا کہا کرتے تھے کہ میرے بچے ان مغازی اور ان غزوات کی قصوں کو پڑھو، تعلم المغازی فإنها معاصر آبائکم فلا تضيعوها، یہ تمہارے باپ دادوں کے کارنامے ہیں، ان کارناموں کو بھولو مت۔ ہاں سعد ابن ابی وقاص کو جانتے ہو؟ ہاں طلحہ، حضرت طلحہ کو جانتے ہو؟ حضرت زبیر کو؟ اچھا یہ بتاؤ ڈولی مان کو جانتے ہو؟ ہاں سپر مین کو، اسپائڈر مین کو؟ ہاں بھائی مغرب نے ہیرو کریٹ کیے امیجینیشن میں، کیونکہ ان کے پاس ہیرو نہیں تھے، ان کو بنانے پڑے ہیرو۔ ہم کو ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں، ہماری ہسٹری ہیرو سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ ہمارے بچے سپر مین جانتے، اسپائڈر مین جانتے، ہمارے بچے ابو بکر عمر کو نہیں جانتے، عثمان و علی کو نہیں جانتے، طلحہ اور زبیر کو نہیں جانتے۔ ہم کو تو بھائی ہیرو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ہسٹری آلریڈی ہیرو سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ ان کو پڑھاؤ، ان کو اپنی شخصیتوں، اپنے اسلاف کے کارنامے بتاؤ، یہ ان کے آئیڈیل ہیں، یہ کارٹونز ان کے آئیڈیل نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔